Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 30 of Computer Architecture course. In last class, we started an introduction to computer communication. That is how two computers interact or communicate with each other. Basically, it's not exactly that type of interaction جو کہ ہم otherwise جسے interfacing کی بات کرتے ہیں. This interaction is in terms of data communication, یعنی اس میں ہم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں فرام ون کمپیوٹر ٹو another, اور یہ دس ڈیٹا کین بی آف اینی فارم، یعنی جس میں ہم ڈیٹا ٹیکسٹ ہو سکتی ہے، اٹ کین بی وائس ڈیٹا، اٹ کین بی ویڈیو اور امیج ڈیٹا، اور اٹ کین بی کمبینیشن آف آل دیز. تو جو اس کی کمیونیکیشن بٹوین ٹو کمپیوٹرز ہے دیٹ از بیسیکلی کالڈ ڈیٹا کمیونیکیشن. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سنس وی ہیو دیز ڈیجیٹل ڈیوائسز، تو ڈیجیٹل ڈیوائسز جو ہیں ہم یہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو ہی ایکسیپٹ کرتی ہیں. ریئل لائف میں جو ڈیٹا ہے دیٹ از اینالاگ، جو اسپیچ میں کر رہا ہوں دیٹ از اینالاگ، جو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی بھی لائٹ انٹینسٹی ہے فار ایگزامپل، ایوری تھنگ از اینالاگ. ہم اس کو نارملی ڈیجیٹل میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں. وٹ وی ڈو کہ ہم اس کو ڈسکریٹائز کرتے ہیں ایٹ سرٹن ٹائم انٹرولز اینڈ دین وی کوانٹائز دیم، یعنی ان کے پھر لیولز ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس ہائٹ پہ یا اس انٹینسٹی کے، ان دو انٹینسٹیز کے درمیان دیر کین بی نو انٹینسٹی. اینڈ دین وہ جو ہائٹس ہیں ان کو ہم ڈیجیٹل کوڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا وٹ ایور از دا وے اس کو ریپرزینٹ کرنے کا. ڈیجیٹل کے جو بینیفٹس ہیں اس میں میجر ایڈوانٹیج ہمیں نوائز کا نظر آتا ہے کہ ہم اٹس ناٹ سسیپٹیبل ٹو نوائز. ہم ڈیجیٹل پلسز کو ری شیپ کر سکتے ہیں، چینلز ایکولائزیشن کر سکتے ہیں. ایسی ٹیکنیکس اویلیبل ہیں، ڈیجیٹل پروسیسرز اویلیبل ہیں جو بیسیکلی ہماری جو نائز کی وجہ سے ڈیٹا میں کرپشن آ جاتی ہے اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. دین وی سا کہ ڈفرینٹ کوڈز جو ہیں انیشیلی جیسے مورس کوڈ سے کمیونیکیشن سٹارٹ کی گئی اینڈ دین باڈاٹ کوڈ واز یوزڈ، اس کے بعد آسکی واز میڈ اے اسٹینڈرڈ اینڈ دیئر آر ادر کوڈز ایز ویل. تو ان کوڈز کے بارے میں ہم نے بات کی. پھر ہم نے کچھ نیٹ ورک ٹوپالوجیز کی باتیں کی. ٹوپالوجی از بیسیکلی کہ ہاؤ دوز نوڈز آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر. اب وہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہو سکتی ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹار ٹوپالوجی ہو سکتی ہے، اٹ کین بی بس ٹوپالوجی، اٹ کین بی ہائبرڈ ٹوپالوجی، اور اس کے علاوہ میش ٹوپالوجی ہو سکتی ہے، لوپ ٹوپالوجی ہو سکتی ہے. تو دیز آر دا ڈفرینٹ ٹوپالوجیز جن کے بارے میں ہم نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی کہ ہاؤ وی کین کنیکٹ دوز کمپیوٹرس. ٹوڈے بیسیکلی وی ول ڈسکس on multiplexing and a bit of error detection and correction. Multiplexing is basically when we try to use same channel for multiple communications. یعنی اگر ہمارے پاس چینل ایک ہے اور اس کے اوپر ہم بہت سی کمیونیکیشن بھیجنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم جب بات کر رہے ہیں بٹوین ٹو نوڈس، جیسے ٹیلی فون کرتے ہیں، تو اس میں وی ہیو ٹو وائرس، بٹ ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ صرف اس کنورسیشن کے علاوہ اور بھی کنورسیشنز چل رہی ہوں. لیکن ان کو کس طرح سے ہم نے مینیج کرنا ہے، یا جو سمپل اگزامپل ہے ملٹی پلیکسنگ کی، وہ اف یو سی دا کیبل ٹی وی، ایک ہی کیبل آ رہی ہے اور اس کے اوپر یو کین سی 100 چینلز، 180 چینلز، 20 چینلز، 30 چینلز ایٹ اے ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ریڈیو ٹی وی براڈ کاسٹ ہے اس کے اندر بھی یو کین سی کہ دا چینل از سیم، فریکوینسیز آر سیم، لیکن ہم مختلف چینلز کو اس میں دیکھ سکتے ہیں. So basically
جو ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر قسم کی کمیونیکیشن کے لیے ایک ڈفرینٹ چینل بنائیں، ہم چینل کی شیئرنگ کرتے ہیں، اور اس شیئرنگ کو دیٹ مور دین ون سگنلز یوز دا سیم چینل سائملٹینیسلی فار کمیونیکیشن. ایڈوانٹیج اس کا ہے کہ آبویسلی ایک چینل ہم یوز کر رہے ہیں تو اٹ ول بی کاسٹ افیکٹو، ہمیں کم کاسٹ پڑے گی. اب ملٹیپل ٹائپس ہیں اس کی. سب سے پہلے میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دینا چاہوں گا. فار ایگزامپل جیسے ہم روڈ کراسنگ یا چوک جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، چوک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کس طرح سے مینیج ہوتی ہے. بیسیکلی دس از آلسو ڈیٹا ٹریفکنگ. ڈیٹا ٹریفکنگ کی بجائے اگر ہم نارمل ٹریفک سے ایگزامپل لیں تو اٹ وڈ بی ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. چوک جو ہے اس میں دونوں سائڈز کی روڈز جو ہیں دے آر شیئرڈ. اب اگر اس کو ہم مینیج نہ کریں تو یو نو کہ وہاں پہ پھر ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ غدر سا مچ جاتا ہے، اور اٹس آل جو جس کو باری مل گئی وہ نکل گیا، جو پھنس گیا وہ پھنس گیا. تو وٹ وی کین ڈو از کہ ہم وہاں پہ سگنلز لگا دیتے ہیں. ون سائڈ کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں اور ادر سائڈ کو گرین کر دیتے ہیں. لائک 3 sides آر ریڈ اینڈ 1 side از گرین. تو وی کین یوز، یعنی ایک سائڈ وہ چینل یوز کر رہی ہے، پھر نیکسٹ ٹائم ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ریڈ کر دیتے ہیں اور نیکسٹ جو سائڈ ہے اس کو ہم گرین کر دیتے ہیں. تو وہاں سے ٹریفک چلنا شروع ہو جائے گی. اور راؤنڈ رابن ہوڈ میں ہم اس کو کرتے جائیں گے، سب کی باری ملتی جائے گی اور ٹریفک جو ہے دیٹ ول بی موونگ. کچھ لوگ انتظار کریں گے، کچھ لوگ چل رہے ہوں گے. بٹ اگر ہم اس کو پیراللزم اچیو کرنا چاہیں کہ ایک ہی وقت میں سب لوگ اس چینل کو یوز کر سکیں تو وٹ وی ڈو، ہم فلائی اوورز بنا دیتے ہیں، فلائی اوورز اینڈ انڈر پاس بنا دیتے ہیں. اس سے کیا ہے کہ نو باڈی ہیز ٹو ویٹ. ہم نے ڈفرینٹ اسپیس آکوپائی کر لی. ڈفرینٹ اسپیس آکوپائی کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو اب کچھ گاڑیاں، ایک سائڈ سے جو گاڑی ہے وہ فلائی اوور کے اوپر سے گزر رہی ہے، دوسری اس کے نیچے سے گزر رہی ہے، اینڈ دیر از نو ڈیڈ لاک. دین وی کین آلسو میک ادر ارینجمنٹس ایز ویل. بیسیکلی دس واز جسٹ ٹو گیو یو فلیور کہ ہم کس طرح سے ملٹی پلیکسنگ کر سکتے ہیں. تو جو ٹائپس آف ملٹی پلیکسنگ ہیں وہ تقریباً اسی قسم کی ہیں. ایک فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ ہے. دا نیکسٹ ون از ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. اس کے بعد وی ہیو ویو لینتھ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ اینڈ دین کوڈ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. ان کو باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں. فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں بیسیکلی نان اوور لیپنگ فریکوینسی رینجز آر اسائنڈ ٹو ایچ یوزر اور سگنل ان اے میڈیم. یعنی ہم فریکوینسیز کے بینڈز بنا لیتے ہیں اور ہر یوزر کو کہتے ہیں کہ آپ کی فریکوینسی یہ ہے، آپ کی فریکوینسی یہ ہے، آپ اس فریکوینسی پہ ٹرانسمٹ کریں گے، یو ول ٹرانسمٹ آن دس فریکوینسی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح سے ہے جیسے کہ آپ فار ایگزامپل ریڈیو کو ٹیون کرتے ہیں. You see کہ if you want to listen to اسلام آباد چینل آپ you will tune to some frequency, اور لاہور کو اگر آپ ٹیون کرنا چاہتے ہیں تو you will tune to another frequency. دونوں ایٹ اے ٹائم اسی چینل سے ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، بٹ یعنی فریکوینسیز آر دیئر، بٹ آپ جس کو ٹیون کرتے ہیں you are listening to that one. اس کا مطلب ہے کہ جو چینل ہے اس میں ملٹی پلیکسنگ ہو رہی ہے اور ہم فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کر رہے ہیں. یعنی ان کو ڈفرینٹ فریکوینسیز ہم نے اسائن کی ہوئی ہیں کہ لاہور چینل ول ٹرانسمٹ ایٹ ڈفرینٹ فریکوینسی، اسلام آباد ول ٹرانسمٹ ایٹ ڈفرینٹ فریکوینسی، اینڈ اف دیر آر ادرس لائک پشاور ہے، کوئٹہ ہے، کراچی ہے، دے کین ہیو ڈفرینٹ فریکوینسیز. تو اس میں بیسیکلی سگنلز آر ٹرانسمیٹڈ سائملٹینیسلی بٹ یوز ڈفرینٹ فریکوینسیز. اور دس از این اولڈسٹ ملٹی پلیکسنگ ٹیکنیک.
یعنی جو کمیونیکیشن کی ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو دس واز دا موسٹ بیسک، جس کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو وی سی ریڈیوز کے اوپر اے ایم اینڈ ایف ایم، دیٹس ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن اینڈ فریکوینسی ماڈولیشن. دیز آر دا ماڈولیشن اسکیمس. ہم چونکہ بہت زیادہ ڈیپ نہیں جا رہے کمیونیکیشن میں تو وی ول ناٹ ڈسکس کہ کیا ماڈولیشن کیا ہوتی ہے، بٹ ماڈولیشن جو ہے دیٹ ایکچولی یوزز ڈفرینٹ فریکوینسیز ٹو کیری ڈفرینٹ سگنلس. تو یہ ہم ایک، اور دس از یوزڈ ان اینالاگ ڈومین. سو کمپیوٹر کمیونیکیشن میں وی آر لیسٹ کنسرنڈ ود فریکوینسی ڈویژن ملٹیپلیکسنگ. Being analog, it's more susceptible to noise, or it's used in broadcast radio, television, cable TV, and AMPS mobile phone system, جو advanced mobile phone systems تھا، اس میں بھی یہی چیز یوز ہوتی تھی. That standard is being obsoleted now, but it's still in use in some part of words. فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کو اگر ہم ایز اے فگر دیکھنا چاہیں تو دس فگر جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وی ہیو ملٹی پلیکسر، یعنی کوئی ایسی ارینجمنٹ ہے جو کہ بیسیکلی سگنل کو لے رہی ہے اور اس کو چینل پہ بھیجنے سے پہلے اٹ از ڈوئنگ سم تھنگ ٹو اٹ. یعنی جیسے چینل 1 ہے، اٹ ہیز بین اسائنڈ a frequency between 2001 to 4000, and channel 2 is assigned the frequency between 4001 to 6000 and so on. Like channel 4 اگر اس میں یوز ہو رہے ہیں تو فورتھ چینل جو ہے دیٹ از یوزنگ 8001 to 10000 ہرٹز frequency. تو ملٹی پلیکسر جو ہے دس از بیسیکلی اے ڈیوائس جس کو کہ آپ جیسے ماڈم آپ یوز کرتے ہیں، وچ از ایکچولی ایکرونائم آف ماڈولیٹر اینڈ ڈی ماڈولیٹر. جو ماڈولیٹ کرتا ہے سگنلز کو، یعنی آپ کے میسج سگنل کو، اٹ رائڈز آن اندر کیریئر جو کہ آف ڈفرینٹ فریکوینسی ہے. تو اٹ کین بی اے ڈیوائس لائک جیسے ماڈولیٹر ہے. آپ ڈی ایس ایل اگر آپ نے یوز کیا ہے تو یو وڈ ہیو سین کہ اسی چینل پہ یو آر یوزنگ اٹ فار وائس اینڈ دا سیم چینل از بینگ یوزڈ فار ڈیٹا، اور یور جو وائس ہے دیٹ از ناٹ افیکٹنگ دیٹ انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کے وائس کو افیکٹ نہیں کر رہا. دیٹ از واٹ کہ ہم سیم چینل کو یوز کر رہے ہیں ان ڈفرینٹ فریکوینسیز. That is an everyday example جو کہ maybe most of you have used already. Then we have a time division multiplexing. اگر ہم ٹریفک اور برج کی ایگزامپل ذہن میں رکھیں تو جو پہلی ایگزامپل ہم نے فریکوینسی ڈویژن کی ہے دیٹ از، اس کو ہم اس کانٹیکسٹ میں اسپیس ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کہہ سکتے ہیں. اسپیس ڈویژن ملٹی پلیکسنگ جو ہے دیٹ از بیسیکلی سیم ایز فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ، کہ ہم نے ان کو ڈفرینٹ اسپیسیز ایلوکیٹ کر دی. ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں جیسے ہم سگنلز یوز کر رہے ہیں، یا کوئی ٹریفک پولیس کا پرسنل جو ہے دیٹ از کنٹرولنگ دا ٹریفک، کہ وہ ہر چینل کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ٹائم دیتا جا رہا ہے. ایوری چینل از بینگ گیون ٹائم، اور وہ پیریاڈیکل ہو سکتا ہے، وہ اے پیریاڈیکل بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر ایک کو برابر ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے اور کسی کو زیادہ کسی کو کم بھی دیا جا سکتا ہے. اویلیبل ٹائم آف دا چینل از شیئرڈ بائی دا یوزر. ڈیجیٹل سگنلز نارملی یوز ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. اینالاگ میں ٹائم ڈویژن کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی ہم ایک سیگمنٹ کو دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ہاؤ ول وی ڈیوائڈ بیسیکلی اینالاگ سگنل، کہ کس حصے کو ہم ملٹی پلیکس کریں گے ان اے منیمم ٹائم، اور پھر اس کے بعد ان کو ریکنسٹرکٹ کیسے کریں گے. دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ ایک چیلنجنگ جاب ہو سکتی ہے ان اینالاگ کمیونیکیشن. بٹ ان ڈیجیٹل کمیونیکیشن یو نو کہ وی ہیو بٹس اونلی، تو ہم بنچ آف بٹس کو یا ایک ایک بٹ ہر چینل سے لے کے وی کین میک فریمز
that can be transmitted over the channel. اور اس کے بعد on the receiver end we can see ان کو ہم اسی طرح سے ڈی ملٹیپلیکس کر لیں گے. So we will make 4 channels that way. There are 2 basic types of time division multiplexing. One is synchronous time division multiplexing and the other one is statistical time division multiplexing. اگر آپ نے سنا ہو T1 یا E1 اسٹینڈرڈ جو ہے دیٹ از بیسیکلی یوزنگ جو ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ ہے. اسی طرح سے ISDN نیٹورکس جن کو نارملی کہا جاتا ہے بٹ دے آر انٹیگریٹڈ سروسز ڈیجیٹل نیٹورکس, دے آلسو یوز TDM جو ہماری ڈیجیٹل ٹیلیفونی ہے. ایکچولی دیٹ از یوزنگ دیز اسٹینڈرڈس. This is how a time division multiplexer or time division multiplexing جو ہے وہ that will take place. کہ you can see کہ first bit, second bit, third bit, fourth bit and then we have first, second, third and fourth bits. Multiplexer جو ہے وہ 4 کمپیوٹر سے انفارمیشن لے رہا ہے and it is sending it on a single channel in a frame جو کہ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ فریم 1 جو ہے فریم میں جو پہلی بٹ ہوگی دیٹ ول بی فرام فرسٹ کمپیوٹر اور نوڈ, سیکنڈ جو ہے وہ سیکنڈ نوڈ سے ہوگی, تھرڈ نوڈ سے ہوگی, فورتھ سے ہوگی اینڈ سو آن, اور پھر اس کے بعد یہی ریپیٹ ہوتا رہے گا. تو یہ بیسیکلی دس از ہاؤ وی ول بی ملٹی پلیکسنگ ڈیٹا ان ٹائم. دس ٹائپ آف ڈیٹا جو ہے اٹ از, اس میں ہم نے جیسے کہا کہ سنکرونس ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. سنکرونس ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ چاہے کوئی نوڈ ٹرانسمٹ کر رہی ہے چاہے نہیں کر رہی, بٹ وی ہیو اے پلیس ہولڈر فار دیٹ. یعنی فریم جو ہوگا اگر 4 نوڈز ہیں تو 4 ہم نے ایک بٹ ہر ایک لینی ہے, تو فریم جو ہوگا دیٹ ول بی آلویز اے 4 بٹ فریم. لیکن اگر کوئی اس میں سے نوڈ جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہی یا نہیں کرنا چاہ رہی تو یہ آلٹرنیٹ سیکوینس بھیجے گی 1 0 1 0. اس کی بجائے ہم وہ جو ملٹی پلیکسر ہے وہ خود اس کے اندر ایک مرتبہ 0 ایڈ کرے گا, ایک مرتبہ 1 ایڈ کرے گا فار دیٹ پرٹیکولر نوڈ جو کمیونیکیٹ نہیں کر رہی. فار ایگزامپل جیسے کہ اگر اس ایگزامپل میں اف نوڈ 2 از ناٹ کمیونیکیٹنگ تو ان فرسٹ فریم جو نوڈ 2 ہوگی دیٹ ول بی فار ایگزامپل 1, اور سیکنڈ فریم میں دا نوڈ 2 ول بی 0, تھرڈ فریم میں اٹ ول بی اگین 1 اینڈ فورتھ فریم میں اٹ ول بی 0. دس وے جو ریسیور اینڈ ہے وہ اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو ہے 1 0 کی جو 1 0 1 0 کی جو سیکوینس آ رہی ہے یہ دس از سم تھنگ جو کہ ناٹ ایکچوئل ڈیٹا, اٹ از سم تھنگ جو اٹ مینس کہ دیٹ نوڈ از ناٹ sending data at this point of moment. Multiplexer inserts sequence of ones and zeros alternatively for the source at that is not generating bits. This scheme is very popular, اور T1 یا as a matter of fact E1 جو T1 اسٹینڈرڈ ہے جو یہ امریکہ اینڈ جاپان are using T1 standard, اور اس کا corresponding جو standard ہے E1 standard that is being used in Europe and Pakistan as well. T1 اور E1 and then we have ISDN it also uses and SONET جو ہے وہ بھی اسی کو یوز کرتا ہے. اس میں بینڈ وڈتھ ریکوائرمنٹس آر سیم, یعنی جو چینل کی بینڈ وڈتھ ہے وہ دیٹ ول بی ریکوائرڈ, یعنی بینڈ وڈتھ اگر ہم بٹس پر سیکنڈ کی ٹرم میں ہم کہیں گے تو فار 1 چینل اٹ ول بی دا سیم ایز 1 چینل, لیکن اگر ہم 4 چینلس کی بات کر رہے ہیں تو اٹ ول بی 4 ٹائمز آف دا 1 چینل. تو چینل ریکوائرمنٹ جو ہوں گی وہ دیٹ ول بی دیئر. سنکرونس جو ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ ہے اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ از دا ملٹی پلیکسر از سم تھنگ جیسے جو روٹر ہے, کوئی مشین جو ہے اس کو روٹیٹ کر رہی ہے اینڈ اٹ از ٹیکنگ بٹس فرام آل دا چینلس
یعنی اس میں اگر اے جو ہے فریم دیٹ از جنریٹنگ، اس کے لیے ہم 2 مرتبہ بھیجنا چاہ رہے ہیں، ڈیوائس اے جو ہے اگر وہ فاسٹر ہے ٹوائس ایز فاسٹر دین سنکرونس ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ، اس کو دوبارہ سے میں کر رہا ہوں. سنکرونس ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں بیسیکلی وی کین سی کہ a rotor for example can be used, and a synchronous time division multiplexer system which samples device A twice as fast as the other devices. یعنی یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ڈیوائس اے کی جو ہے ان کو ٹوائس لیتا ہے. تو اس میں ہم وی کین سی کہ اے سے ہم نے 2 چینلز بیسیکلی اس کو دکھائے ہوئے ہیں، اینڈ دیز آر ایٹ ایکول ڈسٹینس ان ٹرمز آف ریڈیل ڈسٹینس، جو ہم کہیں گے کہ جو نوڈز ہیں دے آر ایٹ ایکول ریڈیل ڈسٹینس، تاکہ ان کا جو ٹائم ہے وہ بٹوین دا بٹس دیٹ ریمینز دا سیم. اس کے بعد دوسری ہم نے دیکھی تھی اسٹیٹسٹیکل ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. اسٹیٹسٹیکل ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ جو ہے اس کیس میں وی ہیو این ایڈوانٹیج کہ اف سم آف دا جو چینل سم آف دا نوڈ ہے دیٹ ڈز ناٹ جنریٹ دا ڈیٹا اور دیٹ جنریٹس ڈیٹا ایٹ سم اسمالر پیس یا اسمالر جو اس کی ہے اسپیڈ، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اٹ از بیسیکلی ہم اس کی بینڈ وڈتھ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹیٹسٹیکل ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ جو ہے وہ کیا کرے گی کہ اٹ ول ٹیک دا ڈیٹا آن اسٹیٹسٹیکل بیسس. اسٹیٹسٹیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہم رینڈمنیس کا ذکر کرتے ہیں. رینڈم مینز کہ جن کو ایسی چیزیں جن کو کہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ٹاسنگ آف اے کائن از اے رینڈم فینومینا کہ ویدر اٹ ول فال آن اے ہیڈ اور اے ٹیل. تو اسی قسم کا جو کمیونیکیشن میں جو رینڈمنیس ہے دیٹ ہیز اے لاٹ آف سگنیفیکینس، کہ جیسے جو فون کال کی ریسیپشن ہے دیٹ از آلسو اے رینڈم فینامینا. انلیس آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، کسی نے آپ سے کہا نہیں ہوا کہ آپ کو وہ اتنے بجے فون کرے گا، فون جو ہے ٹو ریسیو اے فون کال ول بی اے رینڈم فینامینا. تو اس میں بیسیکلی چونکہ ڈیٹا جنریشن جو ہے یا کمیونیکیشن جو ہے اس میں رینڈمنیس کا بہت عمل دخل ہے کہ سم ٹائمز کچھ ڈیوائسز آئیڈل ہیں، کچھ ڈیوائسز کام کر رہی ہیں، اور جو ڈیوائسز آئیڈل ہیں ان کے لیے بھی ہم اگر اپنی طرف سے، جیسے ہم نے سنکرونس ٹی ڈی ایم میں دیکھا کہ اپنی طرف سے 1s اور 0s ایڈ کر کے ہم بھیجتے جا رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم بینڈ وڈتھ کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے ریسورسز کو ویسٹ کر رہے ہیں. تو اسٹیٹسٹیکل ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کے کیس میں ٹائم سلاٹس آر ایلوکیٹڈ فار ایکٹیو نوڈز اونلی. یعنی جو نوڈز ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہی ہیں صرف ان کو ٹائم سلاٹ دی جاتی ہے، جو ڈیٹا فار سم ٹائم جو ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں کر رہی اس کو اس فریم سے نکال دیا جاتا ہے. آبویسلی اس کی امپلیمنٹیشن تھوڑی سی اس سے مشکل ہوگی. دیٹ از ویری سمپل ٹو امپلیمنٹ. جو سنکرونس ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا، سمپل ہوگا، لیکن جو اسٹیٹسٹیکل ہے اس کو تھوڑا مشکل تو ہوگا، بٹ اٹ ہیز این ایڈوانٹیج کہ آپ کو بینڈ وڈتھ جو ہے وہ اس کی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے، اور اٹ ول بی ویری گڈ فار لو بینڈ وڈتھ اپلیکیشنس، یعنی جہاں پہ بینڈ وڈتھ ہمارے پاس کم ہوتی ہے. دین وی ہیو ویو لینتھ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. ویو لینتھ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں بیسیکلی اٹس سملر سارٹ آف تھنگ جیسے کہ فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ ہے، لیکن ہم جو آپٹیکل فائبرز میں جو ملٹی پلیکسنگ کرتے ہیں اس کو ویو لینتھ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کرتے ہیں. یعنی ہر جو میسج ہے اس کو وی اسائن اے ڈفرینٹ ویو لینتھ. ڈفرینٹ ویو لینتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویو لینتھ اور فریکوینسی دے آر ریسیپروکل آف ایچ ادر، تو اس کو ڈفرینٹ فریکوینسی اٹیچ کر دیتے ہیں، بٹ آپٹیکل فائبرز میں اسی کو ہم ویو لینتھ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کہہ رہے ہوتے ہیں.
دین دیر از اندر ٹائپ آف ملٹی پلیکسنگ جو کوڈ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کہلاتی ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. کوڈ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ جو ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ ملٹی پلیکسنگ ٹیکنیک. اس میں ہم سیم ٹائم بھی سیم یوز کر رہے ہیں, فریکوینسی بھی سیم یوز کر رہے ہیں, بٹ وی آر یوزنگ اٹ ایٹ اے ڈفرینٹ کوڈ. اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ جو فار ایگزامپل اف ان اے روم ہم 5-6 لوگ ہیں, 2 کین اسپیک لائک انگلش, 2 کین اسپیک فرینچ, اور 2 کین اسپیک مے بی ڈچ, اور یو مے سے چائنیز. اب وائس کا چینل بھی سیم ہے, سیم ٹائم پہ اگر وہ سب آپس میں بات کر رہے ہیں تو جو اور اینڈ دے ڈونٹ نو دا ادر لینگویج, یعنی جس لینگویج میں وہ بات کر سکتے ہیں صرف ان کو وہی لینگویج آتی ہے, تو کیا ہوگا کہ جو انگلش والے ہیں ان کی بات بھی چلتی رہے گی, چائنیز بھی آپس میں بات کرتے رہیں گے, اور جو فرینچ ہیں دے ول آلسو بی ایبل ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. اور اس میں بظاہر تھوڑی سی آواز کی انٹرفیئرنس تو ہو سکتی ہے, بٹ جو کمپریہینڈ وہ کر سکیں گے دیٹ ول بی اونلی کہ اپنے جو کارسپانڈنگ کاؤنٹر پارٹ کی بات ہے اسی کو صرف وہ کمپریہینڈ کر سکیں گے, سمجھ سکیں گے, دیکھ سکیں گے. کوڈ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ جو ہے دیٹ یوزز سیم کانسیپٹ, یعنی سیم فریکوینسیز آر یوزڈ ایٹ سیم ٹائم but different code is used for different message. This is also called CDMA, Code Division Multiple Access. یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیل فون یا موبائل فونز جو ہیں دے آر یوزنگ دس ٹیکنالوجی. سیل فونز جو ہیں وہ یہی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں کہ آل دا فونز جو ہیں دے آر آل فون کمپنیز جو ہیں ان کو ایک پرٹیکولر فریکوینسی بینڈ اسائن کیا ہوا ہے. دین اس فریکوینسی بینڈ کے اندر دیر سیم ٹائم پہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں. سو وٹ دے ڈو از کہ وہ جتنے بھی میکسیمم نمبر آف یوزرز ان کے پاس اویلیبل ہیں ان کے لیے دے ول ہیو سیپریٹ کوڈس. دے ول اسائن کہ دس پرسن ول جب کال ہوگی, اس کی کال ہوگی تو اس فریکوینسی میں کال کر رہا ہوگا, اس کی کوڈنگ جو ہوگی وہ یہ ہوگی. دین دیر آر ڈفرینٹ ٹیکنیکس جن کی مدد سے کوڈ ڈویژن کو ملٹی پلیکسنگ جو ہے اور ڈی ملٹی پلیکسنگ کی جاتی ہے, یعنی کوڈ کیا جاتا ہے ڈیٹا کو اور دین اٹ از ڈیکوڈیڈ آن دا ریسیور اینڈ. سو اٹس اے کمپلیکس ٹیکنیک, بٹ اٹ از یوزنگ سیم چینل ایٹ سیم ٹائم ود سملر فریکوینسیز, یعنی ایک سیم فریکوینسی بینڈ بٹ ود ڈفرینٹ کوڈ. سو دس تھنگ جو ہے جو موبائل فون سسٹمز میں دس از ویری پاپولر. دین جو ہمارا کمپیوٹر کمیونیکیشن سسٹم ہے یا ڈیٹا کمیونیکیشن نیٹورک ہے, اس کے اندر وی ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ لیئرز. ان کی لیئرز کے اندر وی بیسیکلی وٹ وی ڈو کہ ہم ایک کسی بھی اسٹرکچر کو, کسی بھی کام کو ہم ڈفرینٹ لیئرز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. وہ کس طرح سے, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں اینڈ یو ہیو این پرابلم, آپ کو ایک پرابلم ہے, یو ول بی ٹولڈ کہ آپ کو اگر پرابلم ہے تو وہ کس طرح سے حل کرنی ہے, تو کس طرح سے اس کو آپ نے پہنچانا ہے اپنے اپر لیول پہ. فرسٹ لیول نارملی از مے بی یور کلاس ریپرزینٹیو, کہ آپ اپنے کلاس ریپرزینٹیو سے بات کریں کہ یہ مسئلہ ہے, آئی کین ناٹ اٹینڈ دس کلاس ایٹ دس ٹائم, اس کا ٹائم ٹیبل چینج کروانا ہے, یا
بس کا جو راؤٹ ہے وہ مجھ سے بڑی دور ہے, بس کا راؤٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی ماڈیفائڈ کہ مجھے بھی بس کی فیسلٹی اویلیبل ہو انسٹیٹیوٹ کی, تو یو ول ہیو ٹو ٹاک ٹو یور کلاس ریپرزینٹیو. اور کلاس ریپرزینٹیو جو ہے دیٹ ہی اور شی ول بیسیکلی گو ٹو دا نیکسٹ لیول وچ مے بی یور کلاس انچارج, یا جسے کلاس کاؤنسلر بھی بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے, تو ہی اور شی ول ٹاک ٹو کلاس کاؤنسلر. کلاس کاؤنسلر دین کین ٹاک ٹو دا پرابلم جو کنسرنڈ ہے اس کے انچارج کے ساتھ, پروگرام انچارج کے ساتھ. پروگرام انچارج جو ہے دین ہی اور شی کین ٹاک ٹو, اگر یہ ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ پرابلم ہے تو ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ ایشو کا جو ٹرانسپورٹ کا بندہ ہے اس سے بات کرے گا, یا اگر ٹائم ٹیبل چینج کرنے کی بات ہے تو ہی اور شی ول ٹیل دا پرسن جو ٹائم ٹیبل کو مینیج کرتا ہے کہ آپ اس ٹائم ٹیبل کو تھوڑا سا اس طرح سے ماڈیفائی کریں کہ دس پرسن شوڈ آلسو بی اکاموڈیٹڈ, یا دس گروپ آف پرسنس شوڈ آلسو بی اکاموڈیٹڈ. دین وی ہیو, اگر تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یو کین گو اپ ٹو نیکسٹ لیول وچ وڈ بی لائک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. وہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, یو ٹاک ٹو چیئرمین. چیئرمین سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, آپ ڈین کے پاس جاتے ہیں. ڈین کے پاس حل نہیں ہوتا, یو گو ٹو ڈائریکٹر اور پرنسپل اور وائس چانسلر, واٹ ایور ہو از دی ہائیسٹ ہیرارکی. تو بیسیکلی دیز آر دا ہیرارکیز اور لیئرز جو کہ پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ڈیفائن کی جاتی ہیں. سملر قسم کی جو لیئرز ہیں وہ ڈیفائن کی گئی ہیں فار کمپیوٹر کمیونیکیشن نیٹ ورکس یا ڈیٹا کمیونیکیشن نیٹ ورکس, جن میں کہ ہر لیئر جو ہے اٹ از ڈوئنگ اٹس اون جاب. اور اس میں دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ تھنگ کہ جو ٹاسکس ایک لیئر کو اسائنڈ ہیں وہ وہیں پہ ہوں گے. دے کین بی چینجڈ, بٹ اس میں فریم ورک جو ہے دیٹ شوڈ ریمین سیم. تو لیٹس سی دیر از این اوپن سسٹم انٹرکنیکشن ماڈل جو کہ او ایس آئی لیئرز یا او ایس آئی سسٹم کی بات کرتے ہیں ہم, اوپن سسٹم انٹرکنیکشن او ایس آئی, اینڈ اٹ ہیز اے لیئرڈ اسٹرکچر. تو لیئرڈ اسٹرکچر کا بیسیکلی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اٹ ریڈیوسز دا کمپلیکسٹی. یعنی ہم نے ٹینز آف جابس کرنی ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم سارے کام اکٹھے رینڈملی کر رہے ہوں, ہم اس میں ڈفرینٹ لیولز آف ایبسٹریکشن ڈال دیتے ہیں کہ دس ٹاسک ول بی ڈن بائی دس پرسن اور دس لیئر, نیکسٹ ٹاسک ول بی ڈن بائی دس لیئر. اٹس جسٹ لائک جیسے ہم نے اگر کوریئر کرنا ہے کسی چیز کو, تو دیٹ از سملر کانسیپٹ جو کہ ہم کمپیوٹر کمیونیکیشن میں یوز کرتے ہیں. We go with our packet to a shop or to a post office or a courier company's office. ان کی آؤٹ لیٹ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ we tell کہ we have to send this to this destination. For example, I have to send it to Quetta from Islamabad. اب obviously جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں they will only be interacting with the person جو کہ باہر سے آ رہا ہے. اب اس میں کیا ہوگا, that person will receive the packet, بتائے گا چارجز اتنے ہیں اس کے, I will pay him or her whatever is the amount, اور he will write down a slip, اس کی رسید مجھے دے گا, اور he will tell me کہ in like 2 days or in 24 hours this package will be delivered to the destination. اب یہاں سے یہ کام ہوا, اس کے بعد کیا ہوگا اس پیکٹ کے ساتھ, دیر ول بی اندر پرسن جو کہ سارٹ کر رہا ہوگا اس میل کو یا پیکٹس کو سارٹ کر رہا ہوگا. ہی ول بی سارٹنگ کہ یہ جو ہے کراچی جا رہا ہے, یہ لیٹر کوئٹہ جا رہا ہے, یہ لاہور جا رہا ہے, یہ
اسلام آباد جا رہا ہے, یہ پشاور ہے, ویئر ایور. تو وہ ڈیٹا جو ہے دیٹ ول بی, اس طرح سے وہ نیکسٹ پرسن جو ہوگا اس کو سارٹ کرے گا. اینڈ دین دے ول بی ڈسپیچڈ ان سچ اے وے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کو ہم نے شہر کے اندر ہی بھیجنا ہے تو شہر کے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو دے دیا جائے گا. اگر اٹ از گوئنگ ٹو ادر سٹی تو وی ول سی کہ کون سا موڈ اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اف اٹ از اے کلوزر سٹی تو مے بی بائی روڈ جو ہے ہمیں وہ زیادہ فیزیبل ہو, اور اگر یہ دور ہے تو اٹ مائٹ بی کہ ہمیں بائی ایئر میل جو ہے وہ اس کو بھیجنا ہے. تو اٹ ول بی ڈسپیچڈ ٹو دا different locations. For example, it may be sent to the other city by own transport, by some arrangement جو کہ کسی پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ کی گئی ہوں, یا کسی ٹرانسپورٹیشن کمپنی کے ساتھ کی گئی ہوں, یا ریلوے ٹریفک کی مدد سے کی گئی ہوں, یا بائی ایئر کی گئی. تو پرٹیکولر جو اسٹیشنز ہیں وہاں پہ ان کی جو میل پیکٹس ہیں دے آر گیون دیئر. تو دیٹ لیئر ول بی ڈوئنگ دا ڈسپیچنگ جاب. اینڈ دین دا نیکسٹ لیئر ول بی ایکچولی ٹرانسپورٹنگ اٹ ٹو دا ریسپیکٹو سٹیز. اور ریسپیکٹو سٹیز میں جا کے وہاں پہ اب یہ ہے کہ کسی ایک شہر سے میل نہیں آئی ہوگی, اب وہاں پہ جب میل پہنچے گی دیٹ ول بی کمبائنڈ, اور اس میں دیٹ ول بی سارٹیڈ اگین کہ اس شہر کے اندر جو ڈسٹریبیوٹ ہم نے کرنی ہے, whether this is going to this sector, this محلہ, this گلی, اور ان کو they are separated in that fashion. اور پھر اس کے بعد وہ جو ڈیلیوری پرسنس ہیں they are handed over to those person اور they will deliver that packet to the person جو جس کو کہ وہ پیکٹ بھیجا گیا. Now in this hierarchy we can see کہ we have a layered structure, اور اس یعنی ایک اسٹرکچر ہے جس میں ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس پرسن کی جاب جو ہے یہ پرٹیکولر ہے. جو ریسیو کر رہا ہے وہ نیکسٹ لیئر کو پیکٹ دے رہا ہے, اینڈ نیکسٹ پرسن جو ہے دیٹ از پروسیسنگ اٹ, اور اس کو پھر نیکسٹ لیئر کو دیتا جا رہا ہے انٹل دا پیکٹ از ریچڈ اٹس ڈیسٹینیشن. سو وٹ اٹ ڈز کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک پیکٹ ریسیو کریں اور وہی پرسن جو ہے اس کو لے کے چلا جائے ڈلیور کرنے, اٹ مینس کہ وی نیڈ ہیوج اماؤنٹ آف ورک فورس. ہم کیا کرتے ہیں اس ورک فورس کو کم کرنے کے لیے وی ڈیفائن اے ہائرارکی کہ ہم اس طرح سے اس کام کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اس کام کو اس طرح سے سر انجام دے سکتے ہیں. یہی بیسیکلی جو ڈیٹا کی ٹرانسمیشن میں بھی ہم بیسیکلی کچھ اسی قسم کا ڈیٹا کی ٹرانسمیشن میں بھی ہم کچھ اسی قسم کا اسٹرکچر استعمال کرتے ہیں. ایچ لیئر بیسیکلی ہیز اٹس اون جاب اینڈ اس کی رسپانسبلٹیز. اٹ ہیز بیسیکلی 7 لیئرس. جو OSI ماڈل ہے اٹ از کمپرائزڈ آف 7 لیئرس. اس میں اپلیکیشن لیئر جو سب سے ٹاپ موسٹ لیئر ہے, بیسیکلی اس کا کام ہے ٹو الاؤ ایکسیس ٹو دا نیٹورک ریسورسز. بیسیکلی اپلیکیشن لیئر جو ہے یہ انٹرفیس پرووائڈ کر رہی ہے. اٹس سم تھنگ لائک جیسے کوریئر کمپنی کا جو آفس ہے جہاں پہ آ کے آپ پیکٹ ڈلیور کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے پیچھے کس طرح سے ڈیٹا ٹرانسمیشن کرنی ہے, یہ پیکٹ کس طرح سے یہ بھیجیں گے, بائی ایئر بھیجیں گے, بائی روڈ بھیجیں گے. دے آر جسٹ گیٹنگ اٹ اینڈ اٹ ریچ اٹس ڈیسٹینیشن, اور الٹیمیٹلی وی گیٹ دیٹ پیکٹ ریچڈ ایٹ اٹس ڈیسٹینیشن. تو ایپلیکیشن لیئر جو ہے وہ بیسیکلی کیا کرتی ہے کہ انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے بٹوین نیٹ ورک اینڈ آؤٹ سائڈ ورلڈ. یعنی باہر سے اگر ہم نے کوئی ڈیٹا بھیجنا ہے تو وہ ایپلیکیشن لیئر کے تھرو ہوگا. جیسے فار ایگزامپل اگر میں ابھی بات کر رہا ہوں تو میری باتیں جو ریکارڈ ہو رہی ہیں دے آر بینگ ریکارڈیڈ تھرو اے مائک. تو وہ مائک ہے, مائک سے ڈیٹا جو ہے دیٹ ول بی دیر از این انٹرفیس جو کہ اس آواز کو ڈیجیٹائز کر کے ریکارڈ کرتا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے بیسیکلی ایپلیکیشن جو لیئر ہے دیٹ پرووائڈس انٹرفیس ود دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. دین دیر از پریزنٹیشن لیئر.
پریزنٹیشن لیئر کیا کرتی ہے؟ اٹ ٹرانسلیٹس، انکرپٹس اینڈ کمپریسز ڈیٹا. یعنی اس ڈیٹا کو اس فارم میں لانے کی کوشش کرتی ہے جو کہ نیکسٹ لیئر جو ہے جو کہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی. یعنی ڈیٹا ہے، اگر اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو جیسے اینالاگ سے ڈیجیٹل میں کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، انکرپٹ کرنا ہے فار دا سیکیورٹی کہ کوئی اور رستے میں اس کو پڑھ نہ سکے، دیکھ نہ سکے، اینڈ کمپریشن ہم بیسیکلی کرتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ کم جگہ گھیرے یا کم بینڈ وڈتھ لے. تو کمپریشن اگر کرنی ہے تو وہ بھی پریزنٹیشن لیئر میں ہم کرتے ہیں. اور پریزنٹیشن لیئر جو ہے دین اٹ ہینڈز اوور دس ڈیٹا ٹو دا سیشن. سیشن از بیسیکلی ٹو اسٹیبلش، مینیج اینڈ ٹرمینیٹ سیشنز، یعنی جو کمیونیکیشن اسٹیبلش کرتے ہیں بٹوین ٹو نوڈس. یعنی کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اس کو ہم ایک کنیکشن کو ہم سیشن کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اے سیشن بٹوین دیز ٹو nodes. Then we have transport layer. Transport layer to provide reliable process to process message delivery and error recovery. یعنی جو ٹرانسپورٹ لیئر ہے اٹ ول پرووائڈ پروسیس ٹو پروسیس میسج ڈلیوری. یعنی ایک پروسیس کے اندر جو میسج کی ڈلیوری ہے اس کو انشور کرے گی ٹرانسپورٹ لیئر. اینڈ دین اٹ ول آلسو سی کہ اف دیر از اینی ایرر ریکوری کو میکینزم ہے، یعنی اگر اس سے جو پچھلی لیئرز میں کوئی ایرر آئی ہے دیٹ کین بی ریکورڈ ان دس لیئر. دین وی ہیو نیٹورک. نیٹورک کو ہم سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی نیٹورک کیا ہے. اٹ از بیسیکلی یعنی کنیکشن، انٹر کنیکشن بٹوین نوڈز، اور اس کے اندر پروٹوکولز ہیں. اب نیٹورک کیا کر رہا ہے؟ ٹو موو پیکٹس فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن ٹو پرووائڈ انٹر نیٹورکنگ. یعنی اب نیٹورک کے تھرو دوز جو پیکٹس ہیں دے ول بی ٹرانسفرڈ ٹو دا ادر نوڈز. یعنی یہاں پہ ہم اسٹینڈرڈس کی بات کریں گے، پروٹوکولز کی بات کریں گے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دین وی ہیو دس ڈیٹا لنک. ڈیٹا لنک جو ہے وہ اٹ از ٹو آرگنائز بٹس انٹو فریمز ٹو پرووائڈ ہاپ ٹو ہاپ ڈلیوری. ہاپ از بیسیکلی اندر ورڈ فار نوڈ، جو کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ نوڈ جو ہے ہم کسی بھی سورس یا ڈیسٹینیشن کو ہم نوڈ کہتے ہیں جہاں سے ڈیٹا اوریجنیٹ ہو رہا ہے یا جہاں پہ جا کے ٹرمینیٹ ہو رہا ہے. تو ہاپ ٹو ہاپ ڈلیوری کے لیے اٹ ٹو آرگنائز بٹس انٹو فریمز. یعنی جو ڈیٹا بیسیکلی ہمارے پاس آ رہا ہے دیٹ از ان دی فارم آف بٹس. جیسے ہم پچھلی اگزامپل میں جو بات کر رہے تھے کہ ایک ایک کر کے پیکٹ ہم ریسیو کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ پیکٹ جو ہے وہ اس کو ہم پیکٹ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کو بٹس کہہ رہے ہیں. بٹ بائی بٹ وی ڈیٹا آر ریسیونگ ڈیٹا، بٹ اٹ از ناٹ فیزیبل کہ ہم بٹ بائی بٹ اس کو ٹرانسمٹ کریں. ہم اس کو پیکٹس میں یا فریمز میں کنورٹ کرتے جاتے ہیں. اب ان فریمز میں جو کنورٹ کرنا ہے اور دیٹ از دا جاب آف دس ڈیٹا لنک. یعنی نیٹورک سے ہم نے وہ بٹ اسٹریمز اکٹھی کی، ان کو وی آر سینڈنگ ان ٹو 32 بٹ ورڈز، سینڈنگ اٹ ان 64 بٹ ورڈز، یا کوئی بھی اس کا طریقہ ہو سکتا ہے جس میں آگے کوئی ہیڈر ہے، پھر اس کے بعد کچھ انفارمیشن ہے کہ اس میں کتنا ڈیٹا آ رہا ہے، ڈیٹا کمپریسڈ ہے یا نہیں ہے. مختلف فریم کے اندر وہ فارمیٹس ہوتی ہیں کہ ٹیگز چل رہے ہیں. آگے پہلا ٹیگ جو ہے وہ اس کا بتاتا ہے کہ یہاں پہ یہ فریم سٹارٹ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد وی ول ہیو کہ اس ٹیگ کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ کتنا ڈیٹا ہے، کتنی بٹس ہوں گی، اور اس کا کتنا جو ہے وہ کیا وہ کمپریسڈ ڈیٹا ہے یا اٹس انکمپریسڈ ڈیٹا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو دیز تھنگز جو ہیں یعنی فریمز میں کنورٹ کرنے کا کام جو ہے یہ ڈیٹا لنک لیئر میں کیا جاتا ہے. دین لاسٹ لیئر جو ہے دیٹ از فزیکل لیئر. فزیکل لیئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لیئر ہے جس کے اندر کے ایکچوئل ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے. یعنی جو چینل ہے جہاں پہ ہم نے فار ایگزامپل اٹ کین بی فری اسپیس، وائرلیس لنک، ویو گائیڈ،
پیرلل وائر کیبل اور کویکسیل کیبل، کوئی بھی اس طرح کی جو میڈیم ہے جس کو کہ ہم یوز کر رہے ہیں فار ٹرانسمیشن آف دیٹ ڈیٹا، اس کو بیسیکلی فزیکل لیئر ہم کہتے ہیں. ٹو ٹرانسمٹ بٹس اوور اے میڈیم ٹو پرووائڈ میکینیکل اینڈ الیکٹریکل اسپیسیفکیشن، یعنی جو اس میں میکینیکل اور الیکٹریکل اسپیسیفکیشن دے گا. میکینیکل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹائپ کیا ہوگی. فار ایگزامپل اٹس کاپر وائر، اور اس کے اندر اگر کوئی ڈائی الیکٹرک ہے تو وہ کیا چیز ہے. دین اگر وہ ویو گائیڈ ہے تو وہ اس کی شیپ کیا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دیز آر دا میکینیکل اسپیسیفکیشنز. الیکٹریکل اسپیسیفکیشنز جو ہیں کہ ہم اس کو فریکوینسی پہ ٹرانسمٹ کر رہے ہوں گے. وٹ آر دا ڈیٹا اسپیڈز، کیا الیکٹریکل کیا وولٹیجز ہیں، کیا کرنٹس ہیں جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں. تو الیکٹریکل اسپیسیفکیشن میں وہ چیزیں بیسیکلی ہمیں اویلیبل ہوں گی. سو دس از بیسیکلی این ماڈل جس کو کہ ہم OSI ماڈل کہتے ہیں، یا لیٹ اسٹرکچر کا، جیسے میں نے تھوڑا سا پہلے بھی بتایا کہ اٹس بیسیکلی ٹو کنورٹ، یا اس جاب کو چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر کے ہر پیس کے اندر وی ہیو اے ڈفرینٹ ٹائپ آف رسپانسبلٹیز آف دا ٹیم، کہ آپ لوگ یہ کام کریں گے، آپ یہ کام نہیں کریں گے، اور اس فارم میں ڈیٹا جو ہے وہ نیکسٹ لیئر کو آپ ٹرانسمٹ کر دیں گے. سو دیر آر 7 لیئرس: ایپلیکیشن، پریزنٹیشن، سیشن، ٹرانسپورٹ، نیٹورک، ڈیٹا لنک اینڈ فزیکل لیئرس. And each layer has its own specifications, its own jobs. Every layer has its own protocols. تو ہم بیسیکلی جب نیٹورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وی آر لوکنگ ایٹ آل دیز آسپیکٹس، کہ اپلیکیشن لیئر میں ہم انٹرفیس ہمارا کس قسم کا ہوگا، پریزنٹیشن میں ڈیٹا کو ہم نے ٹرانسلیٹ کس فارم میں کرنا ہے، انکرپشن کرنی ہے نہیں کرنی، کمپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا، سیشن کیسے اسٹیبلش کرنے ہیں، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ یعنی میسیج کی ڈیلیوری جو ہے اس کو ریلائبلٹی کیسے بنانی ہے، ایرر ریکوری کیسے کرنی ہے. دین جو نیٹورک ہے اس کو ہم کس طرح سے اسٹیبلش کرنا ہے، نیٹورک کو جو بٹ فریمز جو ہیں ان کو کیسے بنانا ہے، اور جو جب وہ بٹ فریمز بن جائیں گے تو فزیکل لیئر پہ ہاؤ دے ول بی ٹرانسمیٹڈ. سو بیسیکلی ہم کافی مختصراً چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. جو ڈیٹا کمیونیکیشن ہے، دس از بیسیکلی اے فل سیمسٹر کورس. وی آر ناٹ گوئنگ ان مچ آف دا ڈیٹیلز آف موسٹ آف دا تھنگس. تو لیئرس کے بارے میں وی جسٹ وانٹیڈ ٹو نو کہ کون کون سی لیئرس جو ہیں دے آر ایگزسٹنگ، اور بڑا سپرفیشلی وی ہیو سین کہ وٹ دے ڈو، وٹ ایچ لیئرس ڈو. سملرلی تھوڑا سا ہم ایرر ڈیٹیکشن اور کریکشن کی بات کرتے ہیں. لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے تھوڑا سا ایرر کے بارے میں بات کی تھی کہ جو ایرر ہے دیٹ از بیسیکلی پاسبلٹی، جو اس کی ایرر انٹروڈکشن کی ہے، دیٹ از بیکاز آف دا چینل نائز. کسی بھی وجہ سے اگر ہم نے جو ڈیٹا ٹرانسمٹ کیا ہے وچ از کمپوزڈ آف زیروز اینڈ ونز، آف کورس اگر کوئی ڈیٹا ہم ٹرانسمٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو ڈیٹا ہے دیٹ از ڈیجیٹل ڈیٹا وچ از ان دی فارم آف زیروز اینڈ ونز، اگر کوئی بٹ جو ہے وہ زیرو ہم نے ٹرانسمٹ کیا اور وی ریسیوڈ اٹ ایز 1، اور وی ٹرانسمیٹڈ 1 اینڈ ریسیوڈ اٹ ایٹ 0 ول مین کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس میں ایرر جنریٹ ہو گئی ہے بائی اینی ریزن. یعنی یہ چینل کی پرابلمس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ اس چیز کو ڈیٹا کو کرپٹ کر سکتی ہے. لیکن آبویسلی کہیں پہ بھی ذرا سا بھی فرق پڑے گا تو ڈیٹا ول بی کرپٹیڈ. فار ایگزامپل اگر جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ سائنڈ نمبرس ہم اگر بھیج رہے ہیں اور موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ جو ہے اٹ از اے سائن نمبر، اگر وہ کرپٹ ہو جاتی ہے تو پازیٹیو نمبر ول بی ٹریٹڈ ایز نیگیٹو نمبر، اور نیگیٹو نمبر جو ہے دیٹ مے بی ٹریٹڈ ایز پازیٹیو نمبر، وچ کین کاز اے ہیوج ایرر ان دا سسٹم.
سم ٹائمس کچھ بٹس ہیں جو لیسٹ سگنیفیکنٹ سائڈ پہ ہیں اینڈ دا نمبرز آر ہیوج. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس نمبر ہے کوئی جو ہم ٹرانسمٹ کر رہے ہیں دیٹ از مے بی آف دا آرڈر آف 20,000, اس میں لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ اگر چینج بھی ہو جاتی ہے 0 سے 1 میں 20,000 1 اور 20,000 کے اندر دیر از ناٹ مچ ڈفرینس جو کہ کیلکولیشنس کو بہت زیادہ افیکٹ کرے گا. بٹ ایز دا بٹس موو ٹورڈ سگنیفیکنٹ سائڈ تو جو ایرر ہے دیٹ اسٹارٹس انکریزنگ. سو آور جو آئیڈیا ہے دیٹ مسٹ بی کہ جو ڈیٹا ٹرانسفر بٹوین ٹو نوڈز جو ہے دیٹ مسٹ بی ایرر فری. آئیڈیلی اٹ شوڈ ہیو نو ایررز, یعنی جتنے جو ہم نے اگر 1 ٹرانسمٹ کیا ہے تو اٹ شوڈ بی ریسیوڈ ایز 1, اور اگر ہم نے 0 ٹرانسمٹ کیا ہے تو اٹ شوڈ بی ریسیوڈ ایز 0. ڈیٹا کین بی کرپٹڈ ڈیورنگ ٹرانسمیشن, یعنی چینل میں نائز ہو سکتا ہے. نائز جو ہے اٹ از سم تھنگ جس کو کہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. دیر آر فینامیناز, ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیں گے یہاں پہ, بٹ دے آر نیچرل فینامیناز اور ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم صرف ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں. ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کین بی avoided by providing better shielding. اگر ہم بہتر شیلڈ کر دیں تو ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی, لیکن ڈیوائسز کے اندر خاص طور پہ ٹیمپریچر چینجز کی وجہ سے جو تھرمل چینجز آتی ہیں اس سے نائز, تھرمل نائز جو ہے دیٹ کمز ان ٹو پلے. دین دیر از نائز جس کو ہم ایڈیٹیو وائٹ گاسین نائز کہتے ہیں. اٹ از ایوری ویئر, اور کسی بھی وقت آپ کے سسٹم کو یا ڈیٹا کو کرپٹ کر سکتا ہے. تو یعنی ہم جو کمیونیکیشن ہے ہم اس کو ان پریزنس آف نائز ہی دیکھتے ہیں. وی کین ناٹ سی کہ ایک نائز فری انوائرمنٹ ہوگی جس میں ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے. سو اٹ مینس کہ وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اس میں ایررز جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں, اور ان ایررز کو ہم نے کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور کیسے کریکٹ کرنا ہے. ہم نے ابھی دیکھا کہ ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن جو ہے دیٹ از امپلیمنٹڈ ان ٹرانسپورٹ لیئر وہاں پہ, لیکن جو اس کو ہم ڈیٹا لنک لیئر کے اندر بھی بیسیکلی دیکھ سکتے ہیں. جیسا میں نے پہلے بھی جب لیئرز کی ہم بات شروع کر رہے تھے تو جو ٹاسکس ہیں دے کین بی ڈیسائیڈڈ کہ کس لیئر میں ہم نے کیا کام کرنا ہے. تو نارملی اٹ از ڈن ان ٹرانسپورٹ لیئر, بٹ ان ڈیٹا لنک لیئر آلسو وی کین ڈو اٹ there. So a reliable communication system must have capability to detect and correct errors. The types of errors کو ہم basically 3 types میں ان کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. There is a single bit error جس کے بارے میں ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ ہم نے بٹ کو ایز اے 1 ٹرانسمٹ کیا, اٹ ریسیوڈ ایز 0, 0 ٹرانسمٹ کیا, اٹ ریسیوڈ ایز 1, مینس کہ ڈیٹا جو ہے دیٹ از کرپٹڈ, اور اس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. دین وی ہیو ملٹیپل بٹس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ بٹس جو ہیں وہ ان میں ایرر آ رہی ہے. اینڈ دین برسٹ ایررز کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ جو بٹس ہیں دے آر گوئنگ ان ایرر. اس کے لیے جو ہم میکانزمس یوز کرتے ہیں کہ بٹس کو ہم نے ڈیٹیکشن کیسے کرنی ہے اور کریکشن کیسے کرنی ہے. ڈیٹیکشن کے لیے اف یو ریمبر ہم نے لاسٹ کلاس میں تھوڑی سی ذکر کیا تھا کہ وی یوز پیریٹی بٹ. پیریٹی بٹ جو ہے وہ 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک ہم ایون پیریٹی کی بات کرتے ہیں یا آڈ پیریٹی کی بات کرتے ہیں. ایون پیریٹی کے کیس میں کیا ہوگا کہ جو ایک فریم کے اندر یا ایک جو ورڈ ہم ٹرانسمٹ کر رہے ہیں دے ول آلویز ہیو ایون نمبر آف ونس. تو اگر ہمیں آڈ ریسیو ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ
جو ڈیٹا ہے اس میں ایرر ہے، بٹ اس میں ہم اسیوم یہ کر رہے ہیں کہ دیر از سنگل بٹ ایرر. اگر ملٹیپل بٹس یعنی 2 بٹس اگر اس میں ایرر میں چلی جاتی ہیں تو ہمیں جو ریسیو ہوگا دیٹ ول ایون بی اٹ ول بی ایون نمبر. یعنی اگر ہمیں 2 بٹس کرپٹ ہوتی ہیں تو وی کین گیٹ ایون نمبر. اٹ مینس کہ جو ڈیٹا ہے دیٹ از کرپٹیڈ بٹ ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. بیسیکلی وٹ وی ڈو از کہ وی ڈو ریڈنڈنسیز، یعنی اس میں بٹس کی نمبر کو بڑھاتے جاتے ہیں جو ایکسٹرا بٹس ہیں. وی کین یوز بٹ فار ورٹیکل، جو کہ ہم نے جیسے دیکھا اس کیس میں سنگل بٹ جو ایون آڈ پیریٹی ہے. اس طرح سے ایک اور بٹ اگر ہم ایڈ کر دیں جو کہ ورٹیکلی بھی ڈیٹا کو دیکھ رہی ہو تو دیٹ ول بیسیکلی میک، یعنی ملٹیپل ورڈز کو ہم دیکھ رہے ہیں ایون اور آڈ پیریٹی کے آسپیکٹ میں. تو دیٹ ول بیسیکلی ٹیل کہ کس بٹ میں ایرر ہو سکتی ہے. اینڈ دین اگر ہم دونوں کو کمبائن کر دیں تو وی کین بیسیکلی میک سائکلک ریڈنڈنسی، یعنی ہم ہاریزونٹل میں بھی دیکھ رہے ہیں، ورٹیکل ڈائریکشن میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو وی کین میک سائکلک ریڈنڈنسی، جس میں CRC چیک کا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈسک فیلڈ ان CRC چیک، اور سو CRC سائکلک ریڈنڈنسی چیک. تو this is basically an introduction to error detection and correction. You might read those in details in your next course or some other course. یہاں پہ ہمیں صرف ٹرمینالوجی سے انٹروڈیوس کروانا مقصود ہے اینڈ ٹو گیو یو a bit flavor of those things. ان کی ڈیٹیلز جو ہیں they are basically coming out of the scope of this course. ایرر کریکشن میں ہم 2 طرح کی پاسبلٹی استعمال کرتے ہیں کہ ایک تو ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ اس میں کوئی ایرر آئی ہے، تو ون سمپل میتھڈ وڈ بی کہ ہم ری ٹرانسمٹ میسج جو ہے وہ واپس سینڈ کر دیتے ہیں. ہم سورس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو دوبارہ سے، اس میسج کو دوبارہ سے سینڈ کر دو، وچ ول بی اے گڈ آپشن. بٹ جب چینل وہی ہے تو وی کین سی کہ وہ جو ڈیٹا ہے دیٹ may ریسیوڈ ان ایرر اگین. جب وہ ڈیٹا ایرر میں پھر دوبارہ سے ملے تو ہم کیا اسی سائیکل میں لگے رہیں گے کہ بار بار اسی میسج کو سینڈ کرتے رہو؟ اٹ ول بی سلو، اٹ ول کاز ایکسپینسو. دین جو دوسرا میتھڈ ہے دیٹ از ریسیور کین یوز ایرر کریکٹنگ کوڈز، جو کہ اگین a ہول سیمسٹر کورس کے اندر ہم صرف ایرر کریکٹنگ کوڈز کی بات کر سکتے ہیں کہ جو کوڈز ہیں جیسے ہیمنگ کوڈ ہے، دیر آر ادر کوڈز جو کہ ہم جن کی بات کرتے ہیں، BCH کوڈ ہے، دیر آر ادر کوڈز جو کہ ایرر کریکشن کے لیے یوز کرتے ہیں. ہم اس میں ایرر ڈیٹیکشن بھی آ جاتی ہے اور ایرر کریکشن بھی آ جاتی ہے. So this is basically all about today's class or data communication and error detection etc. Today we discussed multiplexing. Multiplexing میں ہم نے دیکھا کہ there are 4 different type of multiplexing. Frequency division multiplexing ہے جس میں مختلف قسم کے جو میسیجز ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ فریکوینسیز اسائن کر دیتے ہیں اور سیم چینل سیم ٹائم کے لیے وی کین یوز، اور اس کو ہم ملٹی پلیکسنگ، فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کہتے ہیں. دین اٹ واز اے ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کہ جس کو ہم سیم ٹائم کے اوپر مختلف چینل کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ٹائم اسائن کرتے ہیں، اور اس کا جو ڈیٹا ہے دیٹ از مکسڈ اور دیٹ از ٹرانسمیٹڈ ٹو دا ڈیسٹینیشن. Then we had wireless. Then we had wavelength ڈویژن ملٹی پلیکسنگ.
ویو لینتھ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ جو ہے وہ آپٹیکل فائبرز میں یوز کی جاتی ہے. اینڈ فائنلی وی ہیڈ کوڈ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. کوڈ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں جو کہ ہمارے نارملی سیل فونز کے اندر ہم یوز کر رہے ہیں, فریکوینسی جو ہے وہ بھی سیم ہے, ٹائم جو ہے وہ بھی سیم ہے, اور اس کے علاوہ جو ڈفرینس ہے دیٹ از آف دا کوڈ, کہ ڈفرینٹ جو چینلز ہیں, ڈفرینٹ میسیجز ہیں, دے یوز ڈفرینٹ کوڈز. اس کے بعد ہم نے لیئرڈ اسٹرکچرز کی بات کی. وی ہیو 7 لیئرز ان OSI ماڈل, اینڈ ہر لیئر کی اپنی ایک ڈسکرپشن ہے, اپنی ایک جاب ہے, وہ ہمارے کام کو آسان کرنے میں مدد دیتی ہے. اپنی لیئرز کو ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں. دین وی ہیو ایرر ڈیٹیکشن اینڈ ایرر کریکشن. ایرر ڈیٹیکشن جو ہے دیٹ از پاسبل ڈیورنگ ٹرانسمیشن. اس میں بیسیکلی جب ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں ڈیٹا کو, تو 1 ہے دیٹ از ریسیوڈ ایز 0, اور 0 ٹرانسمیٹڈ از ریسیوڈ ایز 1. تو اس کو بھی ہم بیسیکلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بائی پیریٹی جنریشن, اور اس کی کریکشن جو ہے دیٹ از ڈن بائی CRC چیکس اور ریڈنڈنسی چیک کی مدد سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں. اینڈ کریکشن از ڈن بائی آئدر sending a retransmit signal, or we can use different type of codes جو کہ you can read in some other course as well. So it's Allah Hafiz for today. In next class we will basically be reviewing our whole course in next couple of classes.